اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 95 سے شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفقون۔ کہ اللہ تو وہی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تو وہی ہے جس نے پھاڑا دانے کو اور گٹھلی کو، پھر اس میں سے درخت پیدا کیے۔ یخرج الحیہ، وہ زندہ کو نکالتا ہے میت مردہ سے، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان ایک دانے اور گٹھلی سے نباتات اور درختوں کی پیدائش کی طرف متوجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد پھٹ جاتا ہے، اور پھر اس میں ایک پودا نکلتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ درخت بن جاتا ہے اور اس میں طرح طرح کے پھل لگتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ انڈے سے زندہ جانور پیدا کرتا ہے، اور زندہ جانور سے وہ انڈا پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ اندھیرے کو چیر کر صبح کو اللہ تعالیٰ صبح کی روشنی کو نکالتا ہے۔ چاند اور سورج تمام مخلوقات کی موت اور حیات کی نشو و نما کے لیے یہ ضروری ہیں۔ وہاں انسان کے لیے ایک طویل مدت کے حسابات جانچنے کے لیے یہ ذریعہ بھی ہیں۔ یہ خود بھی ایک ضابطہ اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے اپنی جملہ مخلوقات کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، کوئی بھی چیز اس کے ضابطہ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو آیت نمبر 97 میں مزید نظام شمسی اور دیگر جرائم فلکی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح انسان اور دوسری مخلوقات کے لیے یہ سب ضروری ہیں۔ دن اور رات کے اندھیروں میں انسان کس طرح ان سے اپنی رہنمائی اور راستہ تلاش کرتا ہے، یعنی صحراؤں، جنگلوں، سمندروں میں جہاں راستوں کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، تو یہی ان کے کام آتے ہیں اور ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اور کے بہت سے فوائد کا ذریعہ بنایا ہے جس سے اس کی جملہ مخلوقات کی طرح انسان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ سب نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے جو سوچے سمجھے گا تو اسی کو یہ سمجھ آئے گا۔ تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا، پھر اس کے بعد ستاروں اور چاند وغیرہ کے سب کا اللہ نے بتایا کہ کس طرح وہ انسانوں کے کام آ رہے ہیں۔ وَالَّذِي أَنشَأَكُم، پھر یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک انسان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ تمہارے لیے مقرر کی اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، بے شک ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی تو ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَاتٍ، اور پھر اس سے ہم نے نباتات پیدا کی۔ بارش ہوتی ہے تو پھر نباتات کی رویدگی ہوتی ہے۔ کُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، ہم نے زمین سے نکالی ہر طرح کی چیز، خاضراً، سبز کونپلوں والی، نخرج منہ، نکالتے ہیں ہم اس سے، حباً متراکبا، تو دانے نکالتے ہیں اس میں سے ہم جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ومن نخل، اور کھجور سے، کھجوریں بھی، ومن طلعہا،
किनवान दानियातुम व जन्नातिम मिन अनाबिन व ज़ैतून व रुम्मान मुतशाबिह व गैर मुतशाबिह। तो इसमें अल्लाह ताला ये सब चीज़ों की तरफ मतवज्जो करा रहा है कि किस तरह में हम करते हैं, फिर कायनात में हर चीज़ तुम्हारे लिए पैदा करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने जब बारिश होती है तो उसके ज़रिए से हम पानी बरसता है, तो वो जो पानी है फिर ज़मीन में जब पड़ता है तो फिर ज़मीन में हर तरफ हरियाली हो जाती है। तो उसमें से दाने भी निकलते हैं, यानी अनाज पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि दाने जो हैं वो आपस में मिले जुले भी होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे भुट्टे में होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने होते हैं। वो मैंने नखले और जो खजूरें हैं वो भी कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनके गुच्छे आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं और झुके हुए होते हैं। और बागात होते हैं मिन अनाबे, अंगूरों के बागात अल्लाह ताला ने पैदा किए, वो भी एक खूब गुच्छे होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। वह जैतून और जैतून का फल पैदा किया, और रुमान और अनार पैदा किए, जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते मुतशाबिह हैं व गैर मुतशाबिह, जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी हैं और मिलते जुलते नहीं भी होते। उन्जुर इला समारे ही, तो आप देखो आप उनके फलों को जब वो फूलते फलते हैं। उन्जुरू इला समारे ही, देखो तुम फल उसके एजा असमारा, जब वो फल लाए वयन यही, और जब पकने लगे। क्या खूबसूरत नज़ारा होता है जब वो फल उस पर आता है, फिर जब पक जाता है, फिर और उस वक्त तोड़ने के करीब होता है, इस्तेमाल करने के करीब होता है, तो किस कदर वो खूबसूरत लगता है। इन्ना फी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, जो गौर व खोज करते हैं। वजअलू लिल्लाहि शुरकाअ जिन्ना व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनाना व बन्नातिन बिग़ैरि इल्म, और उन्होंने ठहराया अल्लाह के लिए शरीक जिन्नों को। काफिरों ने अल्लाह का शरीक ठहराया, किसको? जिन्नों को। व खलक़हुम, हालांकि व खरक़ू लहू बनिना, हालांकि उनको उसी ने पैदा किया, और तो वो बेसोचे समझे उसके लिए बेटे और बेटियां बना लेते हैं बगैर सोचे समझे। तो आयत नंबर 100 में मुशरिकीन अरब के मुशरिकाना अकायद और नज़रियात को रद्द किया गया है। ये लोग जिन्नों की निस्बत तरह तरह के तोहम परस्ताना ख्याल में मुब्तला थे, और समझते थे कि वो जिस इंसान को चाहें माँ फ़ौकुल फितरत तरीक़ा पर नुकसान पहुँचा सकते हैं। और इनकी तरफ अजीब व गरीब ताकतें मंसूब कर देते थे। इनका ये भी तसव्वुर था कि फ़रिश्ते अल्लाह के बेटे और बेटियां हैं, जो इनका इस कारखाना आलम में हर तरह के काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इन चीज़ों से पाक है। इन आयात मुबारक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुब्हाना व तआला अम्मा यासिफून, कि अल्लाह की ज़ात तो पाक है जो वो कहते हैं उससे। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का कोई बेटा बेटी नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात इन चीज़ों से पाक है जो
اللہ کی نسبت تم یہ باتیں کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی جب کہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ اس نے یہ جہان پیدا کیا اور اس کے نظام کو چلا رہا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ تو ان آیات مبارکہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمینوں کو، تو پھر تم کہاں مارے پھرتے ہو؟ اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، خالق، پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کو، فعبدہ، پس اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے یا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہو اللطیف الخبیر۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ نگاہوں کو نظر آ جاتا ہے۔ وہ بھید جاننے والا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے ہر چیز میں۔ اللہ کی جو بھی بنائی ہوئی چیزیں، مخلوق ہے یا کائنات میں جو بھی اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے، درخت، پودے، دانے، کھانے وانے، جو بھی بنائے، جانور، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں تو اس میں اللہ اس سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ وہ لطیف الخبیر، تو وہ ہے بھید جاننے والا اور خبردار، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر، پس تحقیق کہ تمہارے پاس آ گئیں بصائر، دلیلیں، اللہ نے دلیل بھیج دی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی۔ فمن ابصر فلنفسہ، پھر جو بھی دیکھے گا، جس نے بھی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ اپنے ہی لیے دیکھے گا، جس نے بھی سوچا اپنے ہی لیے سوچے گا۔ ومن عمی فعلیہا، تو پھر جو اس سے اندھا بنا رہا، اس نے دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ ومن ابصر فلنفسہ، ومن، جو جس نے دیکھا اپنے لیے، ومن عمی فعلیہا، اور جس نے جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کسی کو اس کو نقصان نہیں ہوگا سوائے اس کے اپنے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں تم پر نگہبان۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ آیَاتِهِ، اور اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طرح نصرف الآیات، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، لے والے یقولو، تاکہ وہ کہیں، دارستہ والے نبینہ لقوم یعلمون، تاکہ کافر یہ نہ کہیں، کیا نہ کہیں، کہ یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تو کھول کھول کے ہر چیز کو بیان کر رہے ہیں تاکہ انہیں سمجھ میں آ جائے، اور تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو
اہل کتاب سے یہ باتیں سیکھ کر آئے ہیں۔ لیقولوا الدارستہ کہ سکھایا ہے، پڑھایا ہے، یہ باتیں اس کو پڑھائی ہیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ اور بیان کریں ہم اس کو لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں۔ اتبع پیروی کرو ما اوحی الیک جو وحی کی گئی تیری طرف، من ربک تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، لا الہ الا ہوا نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرک جو ہیں ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، ان سے منہ پھیر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور ہم نے نہیں بنایا آپ کو ان پر نگہبان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا ہے، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اللہ نے تو آزادی دے دی نا، سختی نہیں کی، جو بھی کسی کا دل کرتا ہے کرے، تو اس لیے وہ شرک کی طرف چلے گئے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بے وکیل اور نہ تو ان پر ہے دروغہ، نہ آپ ان پر دروغہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنایا، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مشرک ہیں نا ان کو برا بھلا مت کہو، مطلب ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو جو کہ وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا جن کو، یعنی وہ بتوں ہی کو پکارتے تھے نا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ نہ برا بھلا کہو ان کو، یدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا دوسروں کو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ پھر وہ برا بھلا کہیں گے، عدوًا بغیر علم کے بغیر، مطلب بے ادبی سے یا زیادتی کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے اللہ کو بے ادبی سے برا بھلا کہیں گے، نعوذ باللہ۔ تو آپ ان کو چھیڑے نہ، جو وہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ کذالک زینا لکل امۃ اعمالہم اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال جو ہیں خوبصورت کر کے دکھا دیے، مزین کر کے دکھا دیے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم پھر انہیں اپنے ہی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وینبئہم پھر تب وہ ان کو بتائے گا بما کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جاہدَ ایمانہم پکی اپنی قسمیں کھائیں، لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَیُؤْمِنُنَّ بِهَا کیا قسمیں کھائیں انہوں نے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، سامنے نشانی آ جائے، جو بھی ہم کہیں وہ نشانی اللہ بھیج دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کل تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرہم اور تمہیں کیا خبر، انہا اذا جاءت لا یؤمنون آپ کو کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گی وہ نشانیاں بھی ہم دکھا دیں گے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کے ان کو بتا رہے ہیں کہ نشانیاں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے پاس ہیں، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے اس بات کا
تو جب آ جائیں گی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کو یہ نشانیاں بھی دکھا دوں، کوئی نشانی دکھا دوں، تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ نشانیاں دکھانے کے لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ نشانیاں نہیں دکھائے گا، نشانیاں تو سب ظاہر ہو جائیں گی روز قیامت۔ اگر اللہ نے مہلت نہ دی ہوتی تو پھر اللہ نشانیاں ظاہر کر دیتا۔ اب تو وقت مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، تو اس لیے اب نشانیاں نہیں دکھائی جا سکتی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جیسے وہ نہیں ایمان لائے تھے اس پر، یعنی پہلی دفعہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، تو ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پلٹ دیں گے اسی طرح جیسے وہ پہلے اول مرات پہلی دفعہ قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے۔ نَازَرُهُمْ، تو چھوڑ دیں گے ہم ان کو، فی طغیانہم یعمہون، ان کی اپنی سرکشی میں بہکتے ہوئے چھوڑ دیں گے، آوارہ گرد پھریں جہاں سرگردہ پھریں، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے جو بھی کریں۔ وہ پہلے بھی ایمان نہیں لائے تو اب انہوں نے کیا ایمان لانا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے دلوں اور ان کے آنکھوں کو الٹ پلٹ کر دیں گے۔ تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، ویسے پھر نہیں لائیں گے، پھر بھی ہم نے کچھ کیا، کوئی نشانی دکھائی، پھر بھی نہیں لائیں گے ایمان۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میرے شارٹس بھی دیکھنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔